بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی۔ اس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ عیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی راز ہے، تو اس عورت نے یہ جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کا اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کے جنت کو چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچیو کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، جن کے خاوند ان کے مال و اسباب سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے۔ نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے، مگر نہ خاوند ان کے مشکور ہوئے اور نہ ہی اپنے خاوندوں سے کوئی مخصوص التفا اور محبت پا سکیں، مگر طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر عورتیں خاوند کی غلط معاملے کو شکایت کرتی رہتی ہیں۔ اور آپ اپنے خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاکل سے کس طرح نپٹا کرتی تھیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرے خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو، اور نہ ہی مذاق اور سخیرہ پن دکھائی دے رہا ہو۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیا کرتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخو پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ بچوں کے کام کرتی، کھانا پکاتی، کپڑے دھونے میں مشغول ہو جاتی، اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی میرے خاوند نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول سے کیا کرتی تھی؟ اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا؟ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دوزخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو وہ ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا۔ جس طرح دن گزرتے رہیں گے اس کا عادی ہوتا چلے جائے گا۔ تم سے 2 ہفتے تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر وہ رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم گھٹیا محسوس کرے، گویا اس کے لیے تم آکسیجن کی مانند ہو، اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی و لطیف ہو، اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی و لطیف ہوا بنو، تاکہ گرد و الود تیز آندھی اس کے بعد آپ کو کیا کرتی رہتی تھی؟ عورت نے کہا، میں 2 گھنٹے کے بعد یا 2 سے زیادہ کچھ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس آ جاتی اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ ان کی پیار بھری باتوں پر یقین کر لیا کرتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت و نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ تم ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت و نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر ان کی ان باتوں کا کوئی اہمیت تو نہ دو۔
میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ اور ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کے عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوتا ہے۔